شرح سنہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ایک بندہ پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے، کثرت سے اپنے رب کا ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، دل کے اندر نیکیوں کا اس قدر جذبہ ہے کہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھتا رہتا ہے۔ ایک بندہ اپنی زندگی اس طرح گزار رہا تھا، اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ ایسے اپنی زندگی گزار رہا ہو، اس کی زندگی کا روزمرہ یہ معمول ہو کہ وہ بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس پر کوئی اچانک مصیبت آ پڑی، اس کے جسم کا کوئی حصہ، کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی یا اس کا آپریشن ہو گیا، تو جب انسان پر وہ مصیبت آئی، وہ بیماری میں مبتلا ہوا، تو اب وہ پہلے کی طرح اپنے رب کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے پر، صوم و صلات پر، کثرت سے ذکر و اذکار پر، قرآن کی تلاوت پر، کثرت سے درود و سلام پڑھنے پر، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے پر اس بندے کے اندر وہ طاقت نہ رہی، حالانکہ پہلے تو اس کے اندر طاقت تھی، لیکن اس حادثے، اس بیماری کی وجہ سے اس بندے سے یہ تمام کے تمام اعمال جو تھے وہ اس سے رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہر انسان کے لیے دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو فرشتہ اس کی نیکی لکھتا ہے، اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کا گناہ لکھ لیتا ہے۔ لیکن ایسا بندہ جو تندرستی کی حالت میں نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، جب ایسا بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ان نیک اعمال کو نہیں کر پاتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے لیے جو نیکی کا فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کو حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتے، اب تجھے تیرے رب کی طرف سے حکم ہے کہ یہ بندہ بیماری کی وجہ سے یہ تمام کے تمام نیک اعمال اب نہیں کر رہا ہے، لیکن بیماری سے پہلے یہ کثرت سے ان نیک اعمال کو کرتا رہتا تھا، اس کے نامہ اعمال کے اندر ان نیکیوں کے بہت زیادہ انبار تھے، لیکن اب بیماری کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں نہیں آ رہی۔ اے میرے فرشتے، اب اللہ کی طرف سے تجھ کو یہ حکم کیا جاتا ہے کہ جتنی دیر تک بھی یہ بندہ بیماری سے تندرستی کی حالت کی طرف نہیں آ جاتا، اتنی دیر تک اگرچہ یہ بندہ نیکی کے کام نہیں کر پا رہا، پھر بھی جس طرح پہلے یہ نیکیاں کرتا تھا، بیماری کی حالت میں اگرچہ نہیں کر رہا، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں اسی طرح ہر روز نیکیوں کو درج فرمایا جائے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سر پہ کوئی مصیبت آئی تو مسجد میں آ گئے، یہ نہیں کہ بچہ بیمار ہو گیا یا اچانک کوئی حادثہ آ گیا تو پھر ہم نے قرآن کی تلاوت گھر میں کروانا شروع کر دی۔ نہیں، تندرستی کی حالت میں بھی یہ عمل کرو۔ اگر بیماری کی حالت میں نہیں بھی کر پاؤ گے، آج دیکھیں نا گورنمنٹ ملازم کیا کہتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ ملازمت کرنی ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کثرت سے، چلو بڑھاپے کے اندر جائیں گے، جب ادھر سے ریٹائر ہو جائیں گے، کام نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی انسان کو آمدنی تو آتی رہے گی، خرچہ تو ملتا رہے گا نا۔ تو اسی طرح یہ بھی مثال ہے کہ تندرستی کی حالت میں تم نیکیاں کرتے رہو، اگر تم بیماری کی حالت میں یا زیادہ بڑھاپا آنے کی وجہ سے اب تم وہ نیکیاں نہیں بھی کر پا رہے، جس طرح ان کو ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے بھی پھر بھی ان کو حکومت کی طرف سے خرچہ وغیرہ مل رہا ہے،
اسی طرح بیمار آدمی کو بھی نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج فرمایا جاتا رہتا ہے۔